بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اس نور کی آمد بھی بڑے دھوم سے ہوگی۔ ایکو بندوں کر دیں جی میں پہلے آواز تھوڑی گھٹا دیو، اتنی کہو کہ میں اس نور کی آمد بھی تھوڑی گھٹ ہو جائے، اس نور کی آمد بھی توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے آپ لوگوں کو انتظار تو نہیں کروایا۔ جناب مقرب رضا خان ایک ایسی شخصیت ہیں، ویسے بھائیوں میں یہ چیز ہوتی تو نہیں ہے، جب ایک رشتہ برادرانہ بن جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس پہ کتنا مہربان ہے، لیکن ان کی میرے ساتھ ڈھیر ساری نیکیاں ہیں جو رشتے کے خلوص اور گہرائی کی وجہ سے شمار نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے یہ کیمرہ ایک ایسا سکینر ہے جو بڑے بڑوں کو بتا دیتا ہے کہ کون کیا ہے۔ میں پتہ نہیں کون کون سی جگہ آپ بھلوال کے اطراف میں چھوڑ کر آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ مجھے پورے 12 بجے شیخوپورہ ممبر لینا ہے، پورے 2 بجے میں نے لاہور پڑھنا ہے۔ میں نے خطبہ اور دعائیں اسی لیے نہیں منگوائیں کہ میں وقت بچاؤں اور ہم خوشی منائیں۔ آپ لوگوں کے سامنے میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کا کچھ بھی ارادہ ہو تو مجھے اپنے ہونے کا ثبوت دے دیجئے گا۔ اس نور کی آمد بھی بڑے دھوم سے ہوگی، کم ظرف اگر ہوں گی پگھل جائیں گی آنکھیں۔ آپ لوگ گھبرا کے مت بیٹھیے، آپ لوگ مطمئن ہو کے بیٹھیے، آج آپ کے امام کی آمد کی شب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے خیال سے امام کے آنے پہ تو رعایا کو خوش ہونا چاہیے تھا، امام کی رعایا ہوتے ہوئے حجت کی خوشی میں آمد پہ خوش۔ میرے بھائیو مجھے 11 بجے ممبر چھوڑنا ہے، 17 منٹ میرے پاس ہیں، اگر آپ لوگ سنیں تو میں آپ کو بڑا اچھا کلام سنا۔ اس نور کی آمد بھی بڑے دھوم، اور خدا کی قسم بھیا پلیز آپ لوگ پلیز مجھے سنیے گا، مہربانی، میں اس مزاج کا ذاکر نہیں ہوں، اگر میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو مجھے سننا پڑے گا۔ اس نور کی آمد، اب آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی آپس میں، اس نور کی آمد بھی بڑے دھوم سے ہوگی۔ قطعی طور پہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی اور کام نہیں تھا تو میں نے کہا چلو میں جا کے جشن سن لیتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام کی ایسی ہے جہاں پر آتا کوئی نہیں ہے، بلائے جاتے ہیں۔ ناراض بھی نہیں ہوئیے گا، جملے سنیے گا، لطف لیجئے گا، دعا کیجئے۔ آتا کوئی نہیں ہے، بلائے جاتے، اور خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہر پیمانے میں اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھ سکے۔ اگر ہر کسی کے بس کی بات ہوتی امام حسین کے گھر میں آنا تو اس وقت وہ لوگ بھی اس جشن میں ہوتے جو گھر کے بستروں میں میری آواز سن رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے چن کے کئی علاقوں سے لوگ اکٹھے کیے ہیں اور بھلوال والوں کو بتایا ہے کہ یہ میرے اپنے۔ فون نیچے کیجئے، ہاتھ اوپر اٹھائیے، 15 منٹ ہے میرے پاس، شعر سنیے، مہربانی کریں۔ بندہ گھنٹہ مجلس پڑھے نا تو پھر اس میں اور حساب ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم ہے تو شاعری سنیں۔ اس نور کی آمد بھی بڑے دھوم سے ہوگی۔ کل رات کراچی فیڈرل بھی ایریا پڑھے ہیں، اس کے بعد اعتماد بن گیا ہے کہ پڑھیں، اب یہ ماحول گھر والا ہے۔ اس نور کی آمد بھی بڑے دھوم سے ہوگی، سنیے گا۔ کم ظرف اگر ہوں گی پگھل جائیں گی آنکھیں، اشک غم شبیر سے پلکوں کو بھگو لو، ورنہ اسے دیکھو گے تو جل جائیں گی۔
پیچھے والے احباب اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری مصرع عرض کیا تھا میرے بھائی، اشک غم شبیر سے پلکوں کو بھگو لو، پلکوں کو بھگو لو ورنہ اسے دیکھو گے تو جل جائے۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو تھوڑی گل نہ پیا کرتا، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، مجلس وچ شیعہ بھی ہوندن، جشن بھی تے اہل سنت برا بھی ہوندن، جیڑے کوئی واہ واہ نہیں کر سکتے پہ گھٹو گھٹ سبحان اللہ آگ چھوڑ، تاکہ من پتہ لگے میں کیڑے پاسے کام چھیڑنا تے کیڑے پاسے نہیں۔ جن کو غم حسین کا، اظہر شاہ جی میں مطلع مکمل کر رہا ہوں، ممبر پہ کبھی گالی دینا سیکھا ہی نہیں ہے اور گالی سننے والوں سے کبھی ممبر پہ خطاب کیا بھی نہیں ہے۔ میں ولگر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں ادب کے دائرے میں ہر بات کر جاتا ہوں۔ آپ دوسرے مصرے میں دیکھیں کہ بات کس طرف جا رہی ہے اور کس زاویے سے جا رہی ہے۔ انکل ابو ذر، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا۔ مکرم بھائی دوسری بات آنکھوں پہ آ گئی، یہ پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، اگر اٹھ جائیں تو مل کے نعرہ حیدری۔ دوسری بات آنکھ پہ آ گئی، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا۔ میرے بھائیوں اچھی شاعری پڑھ رہا ہوں، دل لگا کے سنیں گے، دامن پھیلا کر آپ لوگوں کے حق میں دعا کر کے جاؤں گا۔ نہیں سنتے جوان، اگر آپ لوگ سنیں گے تو مولا کی قسم آپ کے چہرے یاد رکھوں گا، جہاں یاد آئیں گے وہاں دعا کروں گا۔ جن کو غم حسین کا صدقہ، بات ہی آنکھ پہ کر رہا ہوں، صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا، اجالا نہیں ملا۔ مصرع یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں۔ گھابرے نہ کرو، ہوں ہاں کر چھوڑی کرو۔ اللہ کا ایک ایسا نبی جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں، بھائی مقرب، جس کے حسن کے قصے قرآن میں ہیں، دنیا جس کی خوبصورتی کی قسمیں کھاتی ہے، جس کے پیچھے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں، اور کنان والے جس کی زمین کے حوالے سے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہیں جہاں حسن کا بے تاج بادشاہ آیا تھا۔ اتنا حسین نبی بھی بک گیا اور اس کے دام لگ گئے، قیمت لگ گئی، فروخت ہو گیا۔ پہلی بات آنکھ پہ کی، دوسری بات آنکھ پہ کی۔ علی عباس عسکری کے قد سے بڑی بات ہے، مجھے نہیں پتا بھلوال والوں کا کیلیبر کیا ہے، اللہ کرے کہ یہ سمجھ جائیں۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا، اور یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا۔ بیٹھا ہے کوئی شاعری سمجھنے والا، اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ جی مقرر، یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں۔ اس سے اوپر کے شعر پڑھیں، ایک اس توتے دا، یوسف کے دام، شیرازی صاحب، یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا بلوال والوں قیمت چاہیے، آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ قیمت چاہیے۔ یہ باتیں کہیں نہیں ہوتی، جو گھر کا ماحول ہے نہیں ضائع ہوں گی انشاءاللہ، ذمہ دار چہرے بیٹھے ہیں۔ اشک عزا خریدنے والا، جی وہ پہ مصرع دہرانے کا شکریہ، نہیں ملا۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ چوتھی بات آنسو پہ کر رہا ہوں، اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا۔ مصرع اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ۔ ارے بندہ بتائیے جو اس کے اوپر کے لیول کی بات کرے، میں اس کی شاگردی اختیار کروں۔
ورنہ میرے پاس تو یہی ہے، اشک ازا کو مل گیا رومال فاطمہ. مجھے دوسرا مصرع پڑھنے دیں اور شیعہ آغوش میں پرورش پایا ہوا جوان کہہ دیں نہیں لطف آیا، زندگی بھر بلوال کی طرف رخ ہی نہیں کریں گے. صدقہ نہیں ملا، اجالا نہیں ملا، اشک ازا خریدنے والا نہیں ملا. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اشک ازا کو مل گیا رومال فاطمہ، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا. اشک ازا کو مل گیا رومال فاطمہ، ایسا نماز کو بھی مصلی. زندگی باقی، ملاقات باقی. یا علی مدد، میرے امام آئیں گے تو ہوگا کیا؟ وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے. آپ لوگ جشن میں خوش ہو کے بیٹھیے، آپ مطمئن ہو کے بیٹھیے. آپ لوگ تو جانتے ہیں نا کہ امام نے آنا ہے اور آ کر قاتلان حسین علیہ السلام سے انتقام لینا ہے. ہم مطمئن ہیں، ہمیں پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مجمع میں کوئی حسین کا قاتل نہیں. گھبرائیں تو وہ جنہیں قاتلان امام حسین سے محبت ہے. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے. میں با خدا ویسے امید نہ ہی، لیکن ایک گروٹ دا نشہ لے کے آیا بلوال. اللہ کرے کہ ویکھو کہ مشکل بالکل لکھنوی لے جائے، اور وہ گروٹ جیسے مجمع میں مجھے امید نہیں تھی. دیکھتے ہیں کہ بلوال کیا فیصلہ کرتا ہے. شاہ صاحب اشارہ سمجھیں. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے. چوتھا مصرع پھر بڑا ہے، پھر چوتھا، راضی رہیے گا. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے. ایک مصرع پھر مسکرانے والا ہے. مصرع ہے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. تسی جی ابو ذر صاحب نو داد دینے وے دے رہے تو تواڈے سے دی داد میں کتھوں لے ساں ہیں. گل تو یہ بھی سوچن والی ہوں ہے جے غور کرو تا. بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے، رنگ اڑ جائیں گے. مولا سے ایسی لو لگائیے کہ نہ کوئی آپ کو جج کرے نہ آپ کسی کو جج کرے. رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. حضرت شاہ جی بھائی مکرم، پڑھنے والا کوئی اور ہو، میں سامنے بیٹھا ہوں تو میں پھر اس مجمع کو بتاؤں کہ اس مصرع کو سننے کا حق کیا. کاش کوئی اور پڑھے اور میں سامنے بیٹھوں. مصرع پھر دہرا رہا ہوں، چوتھا مصرع بڑا ظالم آ رہا ہے، بڑا تگڑا آ رہا ہے. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں. رنگ اڑ جائیں گے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. جاگ گئے ہو؟ وہ جگر اٹھاؤ میرا، ہاں یہ حق تھا، ارے یہی حق تھا. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر. میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص ہاتھ اٹھائے. میرا ذاتی طور پہ دل ہے اس جملے کا استقبال ایسا ہو کہ ایک بار پورے امام بارگاہ میں حسینیوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. پتہ نہیں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے، پھر رکھ میرے سر پہ قرآن یا علی، ارے یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا.
جس کے اندر ہے حسین مل کے نعرہ حیدری. جی سید جی مکرم بھائی جی جی میرے بھائی سلامت رہے. میرے مولا اس آواز کو برقرار رکھے. یہ جوانی بیدار ہے. یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا. میر حمزہ کا ذکر اور بھی. میرے امام آئیں گے تو ہوگا کیا؟ ایک صدا گونجے گی. اور صدا پتہ ہے کیا ہوگی؟ صدا یہ ہوگی کہ علی کی تیغ ہے. کیا کیا ہے؟ مہربانی. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. راضی رہیے گا. بڑا لاڈلا سا رشتہ ہے. راضی رہیے گا. بالکل اب بالکل بیڑی کدی لیندا پیا. علی کی تیغ ہے. اسی تواڈے پار والے تے تسی ساڈے پار والے. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ. اجل کہتے ہیں موت کو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام. بھاگ چلو وہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. بھاگ چلو. کوئی بات نہیں. میں لہجے کی ذاکری کرنے کا عادی ہوں. میں اشارہ دے کر بات کرنے کا عادی ہوں. معذرت چاہتا ہوں. میں کنایے کی دنیا کا مسافر ہوں. مجھے گلدستہ پیش کرنا ہوتا ہے. بیچ میں سے موتیا گلاب چمیلی آپ کو چننا ہے کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. نہیں سنتی خدا کی قسم دنیا. بندہ ان کی دسے بھی فلانا ہینجے تے فلانا ہینجے. کون کس کو کیا ولگر مجھ سے کم نہیں پڑھا جاتا. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اگر آپ نے غور کیا تو آپ کو لطف آئے گا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. بھاگنا ہے تو اپنا کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. بھاگ چلو. شعر سنیے. کیوں بھاگ چلیں؟ خیر تو ہے. تو سوال کرنے والوں کو جواب ملے گا بھاگنا ضروری ہے. ہائے ہائے کاش میرے سامنے کوئی لٹریچر کا استاد بیٹھا ہو. میں اس کے صرف ایکسپریشنز اور تاثرات دیکھ لوں تو مجمع کھڑا ہونے سے بڑی داد کی خوشی ہو جائے. بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. بھاگ چلو. بھاگے بغیر چارہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امان نہیں ہے. امان نہیں ہے کہیں کارگار ہستی میں. کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بس. آخری 6 مصرے انکل جی دعا فرمائیے گا. آخری 6 مصرے. کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے. کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے. صدا یہ ہوگی صفے کارزار سے بھاگو. تو سا آکھنا ہے بھاگو. کیا آکھنا ہے؟ اچھا آکھو. صدا یہ ہوگی صفے کارزار سے. اچھا بولو نا. صدا یہ ہوگی صفے کارزار سے. صدا یہ ہوگی صفے کارزار سے بھاگو. صدا یہ ہوگی صفے. امان نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں. کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. صدا یہ ہوگی صفے کارزار سے بھاگو. صدا یہ ہوگی صفے کارزار سے بھاگو. برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. اٹھے گا شور مقدس دیار سے بھاگو. اٹھے گا شور مقدس دیار سے بھاگو. 3 لائنیں رہ گئیں. ممبر چھوڑ کے عسکری جانے والا ہے. فلاپ ہے وہ بندہ جشن کے حوالے سے. شعر سمجھنے کے حوالے سے مقرب بھائی جس نے بات ضائع کر دی. صدا یہ ہوگی صفے کارزار سے بھاگو. برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. ذوالفقار سے بھاگو. کارزار سے بھاگو. اٹھے گا شور مقدس دیار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. مزار ہاتھ نیچے نہ کرنا. تمہیں مولا کا واسطہ ممبر چھوڑنے والا ہوں. شیرازی بادشاہ ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے.
کوئی کہے گا نکل کر مزار سے، ارے مزار سے بھاگو، تو پھر سوال ہوگا کیوں بھاگے، ارے خیر تو ہے۔ انکل ابو ذر سوال کرنے والوں کو بھائی مقرب جواب دیا جائے گا، بھاگنا بنتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ارے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، جس کے اندر ہے حسین، مل کے بولو حیدری۔ میرے مولا آپ کا قدم قدم چاہیے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔